یعنی جنتی فرقہ حقیقت میں کون سا فرقہ ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اللہ کی تعریف کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر خیر اور شر کی وضاحت کر دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے، اور مزید ڈیٹیل اور تفصیل امام کائنات، رہبر اعظم، قائد اعظم، اعلیٰ حضرت، حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر اچھی بات امت کو بتا دیا ہے اور ہر بری باتوں سے امت کو آگاہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری امت ستفترق امتی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک پوری حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، تو کلھا فی النار الا واحدہ، اس میں سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، ایک فرقہ۔ تو خود نبی علیہ السلام نے اس کو کلیئر کر دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، جہنم میں جانے والا فرقہ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب ایک فرقے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ جنتی فرقہ ہے تو باقی کے بارے میں خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ باقی جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پورے اجالے میں چھوڑ کر گئے ہیں، کوئی اندھیرا نہیں اس دین میں، پورا مکمل رہنمائی کر کے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسی لیے کسی اور کو رہنما اور رہبر نہیں مانتے محمد رسول اللہ کے علاوہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کر دی اور فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے قرب قیامت کے تعلق سے پیشن گوئیاں فرمائی، انہی پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، غیب داں نبی نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں میری امت میں فرقے بھی ہوں گے، اور یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حدیث پر کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، بہت ساری احادیث وہ ہے جس پر کچھ فرقے مانتے کچھ فرقے نہیں مانتے، اختلاف کرتے، مگر یہ ایک واحد حدیث ایسی ہے جس پر کسی فرقے کا اختلاف نہیں۔ آئیے ذرا اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ہی ہم آج جائزہ لیں گے کہ حق پر کون ہے۔ آئیے یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے، اور ترمذی کی جلد نمبر 2 کتاب الایمان باب افتراقی ہذہ الامہ، یعنی اس امت میں تفریق کا بیان، فرقوں کا بیان۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند پہنچا کے حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، آپس میں اختلاف کر کے، آپس میں تفریق کر کے، آپس میں اختلاف کے سبب سے 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹیں گی؟ 73۔ اور قوم بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹی؟ 72۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں کہ ان فرقوں کے اندر، ان جماعتوں کے اندر، یہ 73 جماعتوں میں کون سی اصل جماعت ہے، کون سی وہ جماعت ہے جس کا منہج، جس کا راستہ صراط مستقیم پر ہے، جس کا راستہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، جو جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قالا ما انا علیہ واصحابی، جنتی جماعت کی نشانی یہ ہے میرے صحابیوں جو میرے اور تمہارے عقیدے پر ہوں گا،
जो मेरे और सहाबा के अकीदे पर होगा। अब जरा इस हदीस को आप देखें, पहले इसकी कुछ तखारीज में बता दूं। इसको और भी मुहद्दिसीन ने लिखा, जैसे इमाम नसाई ने, इमाम इब्न बाजा ने, इमाम अबू दाऊद ने, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रिवायत किया। और इमाम तिरमिजी ने फरमाया ये हदीस सही और हसन है। ये सही हदीस जिस पर हर फिरके का इत्तिफाक, कोई फिरका इस हदीस से इख्तिलाफ नहीं करता। मगर मैं इसी हदीस की रोशनी में दावे के साथ कहता हूं, जिसको आज अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र कहा जाता है, यही हदीस बता देती है, यही हदीस में मुतय्यन हो जाता है कि जन्नती जमात अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र है। आप पूछोगे कैसे? मैं कहता हूं आओ इसी हदीस पर जरा गौर करें, उसी हदीस पर जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं, जमात इस्लामी का भी इख्तिलाफ नहीं, अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन का भी इख्तिलाफ नहीं, तबलीगी जमात वालों का इख्तिलाफ नहीं, देवबंदियों का इख्तिलाफ नहीं, अहले तशी हजरात का इख्तिलाफ नहीं, किसी फिरके का इख्तिलाफ नहीं। मगर आइए रसूलुल्लाह की इस हदीस पर गौर करें और देखें कि इसी हदीस में छुपा हुआ है, पोशीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फिक्र के अलावा जिसको आज मसलक के आला हजरत से नामजद किया जाता है, वही जमाने में फी जमाना हक पर है। कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना बनी इसराइला तफर्रकत अला सिंताइन व सबाइन मिल्लता। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे। ये खबर कौन सी है? ये खबर माजी की खबर है, ये गुजरे हुए जमाने की खबर है। जो हो चुका 72 में बढ़ चुके, 72 हो चुके, ये गुजरे हुए की खबर। मेरी उम्मत व उम्मती तफ्तरेकु अला सलासीन व सबाइन मिल्लता, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी, बटी नहीं है, बटेंगी। मुस्तकबिल की खबर है, ये मुस्तकबिल की बात नबी बता रहे हैं। कुल्लुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, मुस्तकबिल की खबर। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक जमात के, मुस्तकबिल की खबर। तो मालूम हो गया कि नबी वो है जो माजी की भी खबर देता है, नबी वो है जो मुस्तकबिल की भी खबर देता है। अभी बटी नहीं है, ये हाल की खबर। और जमाने माजी की खबर देना, हाल की खबर देना, मुस्तकबिल की खबर देना, ये कहलाता है गैब। और अहले सुन्नत का दावा, अहले सुन्नत का अकीदा कि नबी गैब दा है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी गैब दा है, तो जो नबी के गैब को मानते हैं वही जमात हक पर है। जो नबी के गैब का इनकार करते और जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो वो हदीस पे इत्तेफाक तो रखते, लेकिन हदीस के अंदर जन्नती होने की बशारत उनके लिए हरगिज नहीं है। और इसमें बताओ फिर नबी ने क्या कहा? सहाबा ने पूछा, कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, जन्नती जमात कौन सी है? सहाबा खामोश है और सहाबा रसूल की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गोया सहाबा का अकीदा यहां मालूम हुआ कि सहाबा का अकीदा यह था कि नबी गैब दा होता है, जो माजी की भी खबर देता है, मुस्तकबिल की भी खबर देता है। यह सहाबी का अकीदा पता